بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1217 ہے اور آج سورہ مریم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 68، 69، 70 اور 71، 68 to 71۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فوربک، بس قسم ہے آپ کے رب کی، لنحشرنہم، البتہ ہم ضرور انہیں اکٹھا کریں گے، والشیاطین، اور شیطان کو بھی، ثم لنحضرنہم، پھر البتہ ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ثم لننزعن، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم، جو ان میں سے ہے، اشد، زیادہ سخت، علی الرحمن، رحمان کے خلاف، عتیہ، سرکشی کرنے میں، ثم لنحن، پھر یقیناً ہم، اعلم، خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو کہ، ہم اولا، وہ زیادہ لائق ہیں، بہا، اس جہنم میں، سلیہ، داخل ہونے کی، وَإِنْ، اور نہیں ہے، منکم، تم میں سے، الا، مگر، واردھا، جہنم میں وارد ہوگا، کان علی ربک، یہ ہے آپ کے رب کے ذمہ، حتما مقضیہ، حتمی فیصل شدہ بات۔ ترجمہ یوں ہے، تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رب رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت ہیں۔ پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے۔ دوسری بات، پھر ان کو دوزخ کے اطراف اس طرح لے آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ تیسری بات، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے جو رب رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت ہیں۔ چوتھی بات، یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ پانچویں بات، تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ چھٹویں بات، اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں سارے انسانوں کو، پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام شیطانوں کو ایک جگہ جمع کریں گے، اور سارے کے سارے دوزخ کے اطراف گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا، اس کی شان و شوکت کا، اس کے بلند مرتبے کا ظہور ہوگا۔ ہر امت میں جو سرکش اور سردار قسم کے گمراہ لوگ گزرے ہیں، ان کو پہلے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، تاکہ ان سرداروں کی اطاعت کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے دیکھ لیں کہ ان دھوکہ باز سرداروں اور سرکشوں کا انجام کیا ہوا۔
یہ جو کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا، اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر نیک اور بد کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، البتہ مسلمانوں پر دوزخ ٹھنڈی اور تکلیف سے محفوظ ہوگی، مردم و سلامہ کا منظر پیش کرے گی۔ جب مسلمان جہنم کا وہ ہولناک منظر دیکھ کر جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی نعمتوں کا لطف و دوبالا ہو جائے گا، ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہی واردھا کا لفظ ہے جس کے معنی گزرنے کے ہیں کہ مسلمان جہنم سے گزریں گے مگر داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے، دوزخ کی آگ سے، دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جنت عطا فرمائے جو نعمتوں سے مالا مال اور بھری پڑی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔